वेलकम टू द वॉइस ऑफ हीरो। आज हम वॉइस ऑफ हीरो की में आवाज बने हैं जिस शख्सियत की, इस्लाम की एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत, इस्लाम का एक बहुत बड़ा आलिम, जिसके जिक्र के बगैर तरीक़े इस्लाम मुकम्मल नहीं हो। इस्लाम की तारीख का एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह, एक बहुत बड़ा कादरी, एक बहुत बड़ा गंज बख्श, जनाब हजरत सैयद हाजी मोहम्मद नौशो गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि कादरी अल मारूफ नौशो पाक की जिंदगी बेशुमार करामात का ज़हूर है, जो आपकी रूहानी अज़मत और अल्लाह ताला के साथ आपका प्यार, मोहब्बत और गहरे तअल्लुक़ की अक्कासी करती है। आप सरकार सैयद हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श कादरी रहमतुल्लाह अलैहि अल मारूफ नौशो पाक सिलसिले कादरिया के जलील कदर बुजुर्ग और सूफी थे। आपका सिलसिला नसब हजरत अली करमुल्लाह वजहीन से जा मिलता है, यानी आप हसनी हुसैनी सैयद थे। वलादत और इब्तदाई जिंदगी 1552 को मौजू गोगन वाली तहसील थालिया जिला मंडी बहाउद्दीन में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत हाजी अलाउद्दीन हुसैन और वालदा का नाम हजरत बीबी जियोनी था। आपने सिर्फ 3 माह की मुख्तसर सी उम्र में पूरे का पूरा कुरान मजीद अल्लाह की रहमत से हिफ्ज कर लिया और कारी कायमुद्दीन और शेख अब्दुल हक जैसे आला तरीन असातिज़ा से तालीम हासिल की। आप सरकार ने हजरत नौशो पाक ने सिलसिला कादरिया में बैत की और तसव्वुफ में आला मकाम हासिल किया। आपकी रूहानी तरबियत और करामात के बायस बहुत सारे लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपके हाथ पे बैत की और अपनी जिंदगियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारी। आपकी अल्लाह के साथ मोहब्बत और रूहानियत पे इतना आपको एतमाद था, इतना ट्रस्ट था कि आपकी उस रूहानी तरबियत और करमात के बायस लोग दूर दूर से आपकी खिदमत में हाजिर होते थे। आपने अपनी ज़िंदगी में दीन इस्लाम की तबलीग और अशाअत में अहम किरदार अदा किया। आपके तरबियत याफ्ता खुलफा की तादाद लाखों में थी, जो दुनिया भर में मौजूद थे और अल्लाह के रसूल का पैगाम गली गली, कूचो कूचो, नगर नगर में फैला रहे थे। आप सरकार हजरत नौशो पाक ने कई किताब, कई बुक्स और कई तसानीफ तहरीर की, जिनमें से बाज़ वजूहात की बिना पर महफूज न रह सकी, जो मौजूद हैं उनसे अहले इल्म इस्तिफा हासिल करते हैं। आप सरकार हजरत नौशो गंज बख्श को ये रुतबा और ये मर्तबा भी हासिल हुआ कि आपने सिलसिला कादरिया को और बुलंद किया और सिलसिला कादरिया को बुलंद करते हुए सिलसिले कादरिया की एक नई शाख नौ शाहिया की बुनियाद रख दी, जो बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम की तालीख और तौसीफ के एतबार से सिलसिले कादरिया को मजीद बुलंदियों तक, सिलसिला नौशाहिया तक ले गई। लोगों ने सिलसिला नुशाहिया को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी जिंदगियों को तकवा, इल्म, रूहानियत का अमली नमूना पहनाया, जिससे आज भी लाखों अफराद नस्ल दर नस्ल रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। आप सरकार की जिंदगी मौजज़ात से भरी हुई है, लेकिन हम एक चंद मशहूर मौजज़ात की बात करेंगे। एक दफ़ा आप अपने कुछ साथियों के हमरा एक दरख्त के नीचे बैठ गए और थोड़ी ही देर बाद आप सरकार और आपके मरीद वहां लेट गए साए में। वो दरख्त बहुत छोटा था और उसका साया बहुत कम था, लेकिन वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से उसकी शाखें आप सरकार और आपके मरीदान की तरफ झुक गई और जमीन के साथ मिल गई और मजीद नीचे फैल गई, जिसकी वजह से आप सरकार और आपके मरीदों पर गहरा तरीन साया हो गया। और ये एक अल्लाह का मौजज़ा था। आप फरमाते रहे, जैसे ही आप सरकार और आपके मरीदैन की आंखें खुली और उठकर बैठे, वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से वापस अपनी जगह पर चला गया। ये मौजज़ा, ये मंजर देख कर मरीद का
آپ پر اور کہ آپ اللہ کی ایک روحانی شخصیت ہیں، مزید ایمان پختہ ہو گیا اور اپنے پیر کے وہ مزید گہرے دل سے مریدین بن گئے۔ جوگی کا اسلام قبول کرنا۔ ایک وقت کا جوگی تھا جسے اپنی روحانی طاقت پر بہت غرور تھا، بڑا گمنڈ تھا، اور اس کو اپنے اوپر، اپنی روحانی طاقت کے اوپر، اپنے کرامات کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ اس کا یہ دعویٰ کہ وہ روحانیت میں، کرامات میں، معجزات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس جوگی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ ایک بہت بڑا عالم ہے، ایک بہت بڑا جوگی ہے، اور وہ جوگی روحانی طاقت پر بہت فخر۔ ایک دن گھومتا گھماتا وہ حضرت 900 پاک کے پاس آ پہنچا۔ آپ نے اللہ کا ذکر کیا جس پر تمام سمتوں سے، اوپر سے، نیچے سے، آپ سرکار و شفاق نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا جس پر تمام سمجھ سے، زمین سے، آسمان سے، دائیں سے، بائیں سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، تمام سمت سے اللہ 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 کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جب منظر دیکھ کر جوگی گھبرا گیا، اس نے جلدی جلدی پڑھ کر آپ کے ہاتھ چومے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کے پاؤں پکڑ لیے اور آپ کا مریدین بن گیا۔ قندھار کو شاہ جہاں کی جولی میں ڈالنا اور قندھار کی فتح میں روحانی مدد کرنا۔ شہنشاہ مغلیہ شاہ جہاں نے حضرت 900 پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سرکار کے ہاتھ چوم کر آپ سے درخواست کی کہ آپ قندھار کی فتح کے لیے شاہ جہاں کی مدد کریں، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے ہاں دعا کے لیے اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی اور اللہ نے اپنا فضل کیا اور شاہ جہاں نے قندھار کو تاریخی طور پر فتح کر کے وہاں اسلام کا گڑھ بنا دیا اس کو۔ یہ تھی آپ سرکار کے قندھار میں فتح کرنے میں آپ کی روحانی مدد۔ ایک علاقے میں پانی کی شدید قلت ہو گئی، لوگ بھوک سے پیاس سے تڑپنے لگے، تو لوگوں نے آپ سرکار حضرت 900 پاک سے آ کے التجا کی، ریکویسٹ کی کہ سرکار کچھ مہربانی کیجئے، کرم کیجئے، عنایت کیجئے۔ حضرت 900 پاک سرکار نے اپنے عصا کو زمین پر زور سے ضرب لگائی اور اللہ کے حکم سے وہاں زمین سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو آج تک جاری ہے، اور وہ چشمہ وہاں موجود ہے اور لوگوں نے اس سے فیض حاصل کیا۔ مردوں کو زندہ کر دینا، اپنے مریدین کو قبروں سے باہر نکال لینا۔ ایک مرید کی وفات کے بعد حضرت 900 پاک ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کا نام لے کر ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز پر قبر کا ڈھکنا کھل گیا، قبر پھٹ گئی اور مریدین باہر آ گئے۔ اس نے آ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور دوبارہ قبر میں جا کر سو گیا۔ شیخ موعظہ یہاں موجود تمام لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ہاتھ پر مزید بیعت کر لی اور آپ پر اور اللہ پر، آپ کے یقین پر ان کو مزید اعتماد ہو گیا۔ بے نور لوگوں کو آنکھوں کا نور دینا، یعنی نابینا لوگوں کی بینائی کو بحال کر دینا۔ خوشاب کے ایک شخص نے اپنی نابینا بیوی کے علاج کے لیے حضرت 900 پاک کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے خدا کی حضور اٹھایا اور آپ خدا سے اس کی بھلائی کے لیے درخواست کی اور اللہ سے درخواست کی اور پانی پر دم کر کے دیا اور پانی پینے کو کہا اور اللہ کے حکم سے اس کی بیوی کی بنائی واپس آ گئی۔ اس کے واقعے کے بعد وہ خاندان آپ کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ حضرت سید حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ معروف نوشہ پاک کی زندگی میں بے شمار کرامات کا ظہور بھی ہوا جو آپ کی روحانی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں آپ ایک مشہور واقعے کا ذکر کریں گے جہاں ایک استاد جانی ترخان کی زندگی آپ نے کیسے بچائی۔ سامپال شریف میں موجود مسجد شاہیہ کی تعمیر کے دوران حاجی استاد جانی کا ترخان آرا لگنے سے جان بحق ہو گیا۔
حضرت نوشو پاک نے کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ان کا سر اپنے دست مبارک سے درست کیا اور چادر ڈال کر فرمایا پیچھے ہٹ جائیں۔ بردان روقت ہسپارو استو اس فرما کے بعد استاد جانی ترخان زندہ ہو گئے اور اور مزید کئی سال تک جیے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ارد گرد کے علاقے کے کئی مکینوں نے، کئی خاندانوں نے، کئی گھروں کے گھر، کئی محلوں کے محلے آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے پکے مریدین بن گئے۔ وفات آپ کا وصال 18 مئی 1654 میں ہوا، جمادی الاول کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک موضوع گونگا نوالی میں مرجع اخلاق ہے۔ یہاں آج بھی لوگ روحانی فیض کے لیے چوک در چوک آتے ہیں اور آپ کے مزار سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئے ہیرو کی، کسی نئے بزرگ کی آواز بن کر۔ اللہ حافظ۔